الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیواؤں، مساکین کے لیے کوشش کرنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا، ان کے لیے محنت کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے۔ اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرا گمان ہے کہ یہ بھی الفاظ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمائے تھے کہ مساکین، بیواؤں کے لیے محنت کرنے والا اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو کبھی تھکتا ہی نہیں، یا اس روزہ رکھنے والے کی طرح ہے جس نے کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آپس میں ایک دوسرے کی پہچان، ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں، مختلف علاقوں میں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد مختلف طرح کے درجات بنا دیے۔ کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنا دیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنا دیا، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کہیں بادشاہت ہے اور کہیں رعایا ہے۔ یعنی ہر طرح کے درجات اللہ تعالیٰ نے سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، قومی اعتبار سے بنا دیے۔ کئی ایک مقاصد ہوں گے، لیکن سب سے بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ جو طاقتور لوگ ہیں انہیں چاہیے اپنے مال کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے ان لوگوں کا بالخصوص خیال رکھیں جو ان کے ماتحت ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے۔ ان لوگوں کے حقوق پورے کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے کام آنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہیں اللہ نے مالی اعتبار سے اور دولت کے اعتبار سے اونچا مقام نصیب فرمایا ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ ہم معاشرے میں تبصرہ کرنے میں بہت تیز ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں خاندان، فلاں گھر کا فلاں مرد بہت مانگتا ہے، بہت قرض لیتا ہے، لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے۔ ہم سب اس بارے میں بہت زیادہ اپنی زبان کے ذریعے کلمات جاری کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم تبصرہ کرتے ہیں، قرآن و سنت میں ان لوگوں کے لیے جو تعلیمات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں، ان لوگوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، کیا ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ہم ان لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم حقوق ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روش پہ قائم ہیں؟ اس کے بعد تبصرہ کرنا، اس کے بعد ہمدردی کرنا، اس کے بعد ان لوگوں پہ کمنٹ کرنا، وہ کسی حد تک ایک جائز اور مناسب بات محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے مدد کرنا، ان لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں ایسا خوش نصیب انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں محنت بھی کرتا ہے، یہ سارے کام ساری عبادات اپنی اپنی جگہ پہ مقام رکھتی ہیں، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں، لیکن آپ نے فرمایا بہت ہی خوش نصیب انسان ہے وہ جو بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کی تکالیف کو دور کرتا ہے، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، جہاں پر اپنے گھر کے لیے راشن لینے کے لیے نکلتا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، وہاں پر ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر رکھتا ہے جو مسکین ہے، جن کے سر پر باپ کی شفقت نہیں، یتیم ہے، شوہر نہیں، بیوہ ہے، یعنی ان طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھتا ہے، ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اتنا مبارک اور خوش نصیب انسان ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ یہ اس خوش نصیب انسان کی طرح ہو جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے۔ جہاد اتنا مبارک، اتنا عظیم عمل ہے، اس کا مقام، اس کا اجر اپنی جگہ پر، لیکن آپ نے فرمایا اگر کوئی اس فریضے کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے تو اس کا مقام بھی اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اگر ان لوگوں کا خیال رکھتا ہے تو یہ خوش نصیب اس انسان کی طرح ہو جاتا ہے جو ساری رات قیام کی حالت میں کھڑا رہے اور کبھی تھکتا ہی نہیں۔ ایک قیام کرنے والے کا مقام، اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں، اس کا مقام اپنی جگہ پر، عبادت کا مقام اپنی جگہ پر، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اپنی جگہ پر، کوئی شک نہیں۔ قیام کرنا بہت عظیم عمل ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے بیواؤں کی مدد کرنا، مساکین کے لیے محنت کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، آپ نے فرمایا یہ خوش نصیب انسان بھی ان لوگوں کی طرح ہے، یا اس روزہ رکھنے والے کی طرح ہے جو روزانہ روزہ رکھتا ہے، کبھی اس نے روزہ چھوڑا ہی نہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے دن بھر بھوکا رہتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان تین خوش نصیبوں کے ساتھ اس شخص کی تشریح فرمائی ہے جو صرف ان دو لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں اور نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا جو بھی انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس بندے کی پریشانی اور تکالیف کو دور فرما دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جیسے اللہ یہ توفیق نصیب فرما دے جو لوگوں کے کام آنے والا بنے، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا بنے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات ایسی مبارک ذات تھی، امت کے لیے ایسے کام کر کے دکھائے کہ آپ کے لیے مدینہ کے اندر کوئی بھی لوڈی، کوئی بھی قریب اپنا کام کروانے کے لیے ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتی اور کام کرواتی۔ آپ علیہ السلام اس لوڈی کی ضرورت، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بلا جھجک تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصف بیان کرتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعلوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو وہ خوش نصیب سیرت رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے کام آتے ہیں، صلہ رحمی کو جوڑتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کما کر لاتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا۔ آپ کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ لوگ آپ کو تنگ کرتے رہے، تکالیف پہنچاتے رہے، مشقت مبتلا کرتے رہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی خوبصورت ذات ہے جو کبھی بھی اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، اذکار کریں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ
حقوق العباد کے اندر بھی مجھے اور آپ کو محنت کرنی چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق کتنے عظیم انسان تھے، آپ کو یاد ہوگا رات نکلتے ہیں گشت کے لیے، ایک گھر ایسا بھی آیا، بچوں کے رونے کی آواز سنی، گھر تشریف لے گئے، پوچھا کیا ماجرا ہے، ہنڈیاں دیکھی، پکانے کے لیے کچھ ہے نہیں، پانی ڈلتا دیکھا، اس عورت کی پکار کو سنا، کہنا کیا چاہتی ہے، سارا مواجرہ سننے کے بعد الغرض ایک گڑیا نے صرف ایک جملہ بولا تھا، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، میرے اور امت کے درمیان اللہ فیصلہ فرمائیں گے کون حق پہ تھا کون سچ پہ تھا۔ آج یہ جو میرے گھر کے اندر معاذرہ پیش آیا ہے، جس کیفیت کے ساتھ میں اور میرے بچے گزر رہے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ اس بڑھیا کو کیا پتا تھا میرے گھر جناب عمر آئے ہیں، پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اتنے کلمات سننے تھے، جسم کے کب کبھی تاری ہوئی، فوراً نکلے، بیت المال میں گئے، کندھے پہ آٹا اٹھایا، راشن اٹھایا، آ کر کھانا خود پکایا، بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی۔ غلام نے کہا آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، سامان میں اٹھاتا ہوں، راشن میں اٹھاتا ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں اے غلام، دنیا کے اندر میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تو آج تیار ہے، بتا قیامت کا دن ہو، محشر کا میدان ہو، اگر کسی مہاجر کے بارے میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، اس دن کا بوجھ، اس دن کی مشقت، اس دن کے فیصلے، اس کی کبکباہٹ، کیا تم اٹھانے کے لیے اس دن بھی میرے ساتھ آئے؟ آج ہم بڑے لیول کی بات نہیں کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کی بیس پہ رہ کر ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے محلے کی سطح پہ نکلیں، کون کمزور ہے، کون غریب ہے، کون حاجت مند ہے۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں شرمندگی کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے یتیم بچے موجود ہیں روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، ایسی بیوائیں موجود ہیں عزت نفس اپنی بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے اگر ہم اپنے ملک کو فحاشی اور یعنی غلط کاری سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو واقعی مستحق ہیں، ان کی مدد کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، مخلوق بھی راضی ہوگی، اللہ کا تو فضل ملے گا، دنیا میں کامیاب بھی ہوں گے اور جنت بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔